حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله يعني المدينة انجف الناس إليه، وقيل قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبقت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذی ابن ماجہ. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے امٹ پڑے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مدینہ کے باہر گیا. اور جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو جیسے ہی میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم سلام کو اپنے معاشرے کے اندر عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رات میں نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے مدینہ کے اندر اسلام کا چرچا پھیل چکا تھا. مدینہ کے بہت سارے لوگ، بہت سارے گھرانے، بہت سارے خاندان اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے اور مدینہ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے. مدینہ کے اندر ہر دن یہ خبر پھیلتی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. انصار کی یہ عادت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ کے باہر آتے اور مکے کے راستے پر اپنی نگاہیں گاڑ کر بیٹھ جاتے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا آثار نظر آئے تو ایک صحابی نے، ایک آدمی نے چیخ کر آواز لگا کر مدینے والوں کو بلایا کہ جس شخص کا تم انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت آ چکی ہے. لہٰذا مدینہ سے سارے مسلمان انصار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ کے باہر گئے. اور اس وقت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مدینہ کے باہر گیا. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں بڑا چرچا عام ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا. تو عبداللہ بن سلام جو ہے یہ بڑے یہودی عالم تھے اور یہودیوں کی کتاب توریت کا بڑا گہرا علم رکھتے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہودیوں کی کتاب توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے بتلائی تھی ان نشانیوں کو وہ بخوبی جانتے تھے، اس کا علم رکھتے تھے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جیسے میری نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گئی مجھ کو یہ یقین ہو گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹے آدمی نہیں ہو سکتے. پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، لوگوں کو یہ بیان فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں تم سلام عام کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو، کثرت سے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کیا کرو. اور فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مسکین کو، غریب کو، فقراء کو، محتاج کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، معاشرے کے کمزور طبقات کو تم کھانا کھلایا کرو. اور تیسرا حکم آپ نے فرمایا کہ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھا کرو جب سارے لوگ سو چکے ہوں. رات کی تاریکی کے اندر جب ساری انسانیت خواب غفلت میں سو رہی ہو، ایسے حالات میں تم اللہ کے سامنے اٹھو،
رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے قیام کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ کے سامنے دعائیں کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ 3 کام کرے گا، سلام کو عام کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور رات کی نماز یعنی تہجد قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، آپ نے اس کے لیے بڑی خوشخبری بشارت سنائی کہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ 3 کام، اور اس میں خاص طور پر رات کی نماز قیام اللیل تہجد، یہ نماز جو ہے آدمی کو، انسان کو، بندے مومن کو جنت میں داخلہ دلانے والی نماز ہے۔ لہذا سلام کو بھی عام کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں فرمایا کہ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے نہیں، یعنی جس کی حلیت سے، جس کی شکل سے، جس کے لباس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے، تو تم اس کو سلام کرنے میں پہل کرو اور اس کو سلام کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے سلام کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ سلام جو ہے قیامت کے قریب سلام معرفت بن جائے گا۔ قیامت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب لوگوں کو دیکھ کر سلام کریں گے، جن سے کام ہوگا، جن سے غرض ہوگی، جن سے پہچان ہوگی، جن سے کوئی کام آدمی کا اٹکا ہوگا، لوگ چہرے دیکھ دیکھ کر ان کو سلام کریں گے۔ سلام معرفت بن جائے گا۔ اسی لیے عام حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ دیا کہ تم سلام کو عام کرو، اور کھانا کھلانے کی عظمت، کھانا کھلانے کی فضیلت تو بار بار قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو آدمی کھانا کھلاتا ہے، چاہے وہ مسکین ہو، فقراء ہو، محتاج ہو، کسی کو بھی اگر کھانا کھلاتا ہے تو یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ اور تیسری چیز جو قیام اللیل اور تہجد کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، یہ بھی آدمی کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی گرمی اور جہنم کی شدت سے بچانے والی اور جنت میں لے کر جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔